السلام علیکم. سب سے پہلے میری اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. اس ویڈیو کو مس نہ کیجیے گا، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. نعمان علی خان کی یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں، اپنے پسندیدہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، دوسروں کو ناراض کر دیتے ہو، تو یہ صرف اور صرف ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو میں ہمیں بتایا جا رہا ہے ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق ہم پر کیا ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے. کیا اس ذات کو خوش کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو ناراض کیا؟ نعمان علی خان کی یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. آپ کسی کی رضا کے لیے، کسی اور انسان کی رضا، چاہے وہ والدین ہو، اسپاؤس ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، آپ ساری زندگی کھپا دو ان کو خوش کرنے کے لیے. 99% یا 100% پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ساری جوانی کھپا دی، 40 سال کھپا دیے، آخر میں وہ پتہ کیا کہیں گے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ میرا رب جو ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا بھی کرو، اس کی وہ قدر کرتا ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انسان کی سب سے بڑی غلطی پتہ کیا ہے؟ ہم دوسرے انسان کی رضامندی کے پیچھے بھاگتے ہیں. دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرو، دوسرے انسان کے ساتھ انصاف کرو، لیکن دوسرے انسان کی رضامندی کے پیچھے مت بھاگو. رضا صرف اللہ تعالیٰ کی ڈھونڈو. رضا الناس غایۃ لا تدرک. انسان کی رضا ایسی کھائی ہے جس کی تہ نہیں ملتی. یہ کہاوت ہے عربی کی. اوکے، رضا الناس غایۃ لا تدرک. تو ہم میں سے اکثریت ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے اگر اللہ کو خوش کرنا ہے مجھے خوش کرو، پہلے مجھے خوش نہیں کرو گے اللہ خوش نہیں ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹھیکے لے کے آتے ہیں لوگ. کتنی بہادری کی بات ہے یار، اللہ کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کو آپ نے جوڑ دیا. میں بھی پیرنٹ ہوں، مجھے جرت نہیں ہوتی میں کبھی اپنی کسی ایک بچے سے کہوں جب تک میں خوش نہیں ہوں گا اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا. مجھے جرت نہیں ہوتی یہ کہنے کی. لیکن ہمارے کلچر میں کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ پیرنٹ ہیں، لیکن آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. آپ اللہ کے بارے میں ایسی جرت سے بات کر رہے ہو؟ کیسے کہہ رہے ہو یہ آپ؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے. یہاں تو ہر بات تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے. ہاں تو میں کیا، میرے سارے گناہ معاف ہو چکے، اب اللہ میری رضا میں اپنی رضا پائے گا؟ میں ہوں کون کہ میں ایسی بات کروں؟ کوئی بھی والد، جتنا بھی مقام والد اور والدہ کا اولاد کے اوپر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن والد اور والدہ پھر بھی اللہ کا ہی تو بندہ ہے نا. وہ کیسے اتنی بڑی بات کر لیں؟ لیکن ہم نے ان چیزوں کو نارمل اسلام کا حصہ بنا دیا ہے، جیسے اس کا کوئی نقصان ہی نہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان اس والد اور اس والدہ کے اپنے ایمان پر ہے. اس نے اللہ کے خلاف بات کی ہے. ابھی اولاد کے ساتھ جو زیادتی کی ہو وہ کی ہو. This is blasphemy. This is blasphemy. How are you talking like this about God? اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ. اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. کبھی کسی رسول نے کہا ہے کسی سے اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا؟ کسی رسول نے ایسی بات نہیں کی. اللہ نے خود کبھی ایسی بات نہیں کی. اللہ نے کہا ہے اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند، اللہ کو ویسے لوگ نہیں، اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے کبھی کسی سے کہا اللہ کبھی ایسے تم سے خوش نہیں ہوگا، اس سے خوش نہیں ہوگا؟ ایسے کبھی کہا ہے؟ میرا رب نہیں کہتا. اس میں اتنی رحمت ہے، اور ہم اس کی بات ماننے والے کو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کے کلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم ایسی قرآن کے بالکل متضاد بات، اس کے مخالف بات، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہم دینی بات کر رہے ہیں. پاگل پن ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کی توقعات ہم اللہ سے رکھتے ہیں، ان معاملات کی بن لوگوں سے رکھنے کے. تو لوگ خوش نہ بھی ہوں، لیکن ان معاملات میں خوشی ہماری اللہ کی طرف سے آنی ہوتی ہے. دیکھیں اب جتنا آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے نا اتنا آپ ڈپریشن وہ تو پاسبل نہیں، لیکن ہم وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی کیئر نہ کریں. لوگوں کی کیئر کتنی کرنی چاہیے اللہ نے بتا دیا ہے. والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بچوں کا حق ہے. حق آپ ادا کرو. دیکھو حق ادا کرنے کے باوجود بھی نا آپ سے کوئی خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ مرد ہو نا تو آپ والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آپ والدین کے ساتھ کچھ کرو گے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کا، آپ تو بس اپنے پیرنٹس کی خیال کرتے ہیں. بیوی کا خیال کرنے کی کوشش کرو گے، مدر کہیں گی، فادر کہیں گے ہاں تم تو بیوی کے غلام ہو. بچوں کا کرو گے، ادھر سے کوئی بھائی کہے گا یار تم بس ٹھیک ہے بچے بھی ہیں تمہارے، ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے. آپ ہر طرف سے کھنچ رہے ہو، ہر کوئی آپ سے رضامند نہیں ہے، ہر کوئی ڈسسیٹسفائیڈ ہے. ٹھیک ہے نا،
تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اللہ کو سامنے راضی، اللہ کو گواہ مانتے ہوئے کہ یا رب میں یہ حق یہاں دے رہا ہوں، یہ یہاں دے رہا ہوں، یہ یہاں دے رہا ہوں، قدر الامکان میں انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سارے ہی نہ خوش ہوں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ سکوں میں نے زیادتی نہیں کی. میری زیادتی یا نہ زیادتی ہونے کا سٹینڈرڈ لوگوں کے جذبات نہیں ہے، اس کا سٹینڈرڈ اللہ کا کلام ہے، میرا اپنا ضمیر ہے، اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے. کیونکہ لوگوں کے جذبات کے حساب سے تو میں کبھی بھی کافی نہیں کر سکتا. پھر مغفرت کے بارے میں بھی سوچ لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کرتے ہیں تو کیا وہ بعد میں قبول کرتا ہے یا فوراً قبول کر لیتا ہے؟ فوراً. آپ کسی سے معافی مانگو، وہ معاف نہ کرے، پھر معافی مانگو، پھر معاف نہ کرے، 20 سال 30 سال گزر جائیں، وہ ایک ہی غلطی آپ کے منہ پہ تھپڑ کی طرح روز مارتا رہے گا، دہراتا رہے گا. میرا رب جلدی معاف کر دیتا ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے. انسان کے لیے معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں ڈالا ہے، اور ہم جذباتی طور پہ ٹھیک ہے عبادت کے اعتبار سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ ہم پھر بھی انسانوں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے.